بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ڈیلی گلگت بلتستان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد پیرزادہ۔ ایک دفعہ آپ کو پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، اس وقت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان ہے نائب صدر خواتین ونگ گلگت بلتستان بشریٰ پیرزادہ صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے قیمتی وقت نکال کے آج ہمارے پروگرام چینل میں آپ نے پروگرام کی۔ آپ کو سب سے پہلے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ گلگت بلتستان حلقہ 2 کی خواتین کے آپ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ہوتے ہوئے، اور ابھی تک کے یہاں پہ مسائل بھی بہت ہیں خواتین کے گلگت بلتستان کے، مطلب آپ اوورال گلگت بلتستان کی وہ نائب صدر ہے، تو میں یہاں پہ جو مین سٹی کے اس حوالے سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ پولیٹیشین آپ نے جوائن کی، سیاست میں آئے، آپ کس نظریے کے تحت آئے؟ ایک تو ہے کہ خواتین کو یہ جو ہے پولیٹیشین بہت مشکلات فیلڈ ہے، تو آپ نے اس پہ قدم کیسے رکھا اور کس نظریے کے تحت آپ نے سیاست میں آئے، اور خان صاحب کی پارٹی آپ نے کب جوائن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا جو چینل ہے ڈیلی جی بی چینل، ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے آج اس پلیٹ فارم میں بولنے کا۔ تو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ میں سیاست میں نے کب سے شروع کی ہے، تو سیاست تو جب سے خان صاحب آئے ہوئے تھے، عمران خان جب ہمارے جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ہم ان کے ساتھ شروع سے ہیں، لیکن جوائننگ میں نے 2015 سے میں اس پارٹی میں شامل ہو گئی تھی، اور اس لیے کہ ان کا ایک ویژن تھا انصاف کا، تحریک انصاف کا ایک ویژن تھا، اس کو لے کے چل رہے تھے خان صاحب۔ تو ہم نے بھی کہا چلے ہم بھی ان کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسپیشلی جو ہمارے گلگت بلتستان کے کچھ ایشوز تھے خواتین کے، یہاں پہ بہت زیادہ ایشوز تھے، تو ہم نے کہا چلے اب تحریک انصاف ہے، انصاف کی تحریک ہے، اس انصاف میں آئیں اور ہم اپنی خواتین کے لیے کچھ کام کر سکیں، تو ہم بھی اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم شامل ہو گئے۔ اچھا، جب آپ نے 2015 میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، آپ کا کیا نظریہ تھا اس وقت؟ کہ اس وقت تو آپ کی حکومت نہیں تھی، یعنی آپ کی امید تھی کہ خان صاحب اقتدار میں آئیں گے، تو آپ اس وقت سے لے کر اب تک کے کیا مشکلات آئے اس پارٹی میں؟ مشکلات تو بہت زیادہ تھی، کیونکہ خان صاحب کی پارٹی نہیں تھی، اور اسپیشلی ہمارے گلگت بلتستان میں تو ٹوٹلی 2 پارٹیاں تھیں جو آگے پیچھے آتی جاتی رہتی تھی۔ تو ہم ایک ویژن کے ذریعے ہم چاہ رہے تھے ہم کچھ کر سکیں یہاں خواتین کے لیے، اسپیشلی گلگت بلتستان کے اندر۔ تو خان صاحب کی جو تحریک تھی وہ انصاف پہ مبنی تھی، تو ہمیں لگا ہم اس مہم میں شامل ہو جائیں، ان کا ساتھ دیں، اس تحریک کو لے آئے گلگت بلتستان کے اندر، تو ہمارے جو ایشوز ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں خواتین کے، وہ حل آسانی سے ہو سکے۔ آپ تو کہہ رہے ہو کہ خان صاحب ہمیں انصاف نہیں، ابھی تک جو نظریاتی کارکن، پرانے کارکن، ان کو تو ابھی تک انصاف نہیں ملی ہے، جو پیراشوٹر ہیں ان کو آگے لایا جا رہا ہے۔ جو نظریاتی کارکن ہے جن کی 15-20 سال تک اس پارٹی میں خدمات ہیں، وہ تو پارٹی میں ہے ہی نہیں ہے، ان کا نام نشان نہیں ہے تحریک انصاف میں۔ ابھی جو پیراشوٹر ہیں وہ وہاں پہ اچھے اچھے عہدے میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی تو نظریاتی، اور یہاں حلقہ 2 کے الیکشن میں آپ نے شانہ بشانہ اپنے نمائندگی کی کمپین کی، اور اس کے جتانے میں آپ کا بھی کردار ہے، تو جی آپ کو ابھی تک اندھیرے میں کیوں رکھا؟ نہیں، اندھیرے میں تو نہیں ہے، آج بھی ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی طرح کر رہے ہیں جو شروع سے ہمارا ایک جذبہ تھا، اسی کے تحت کر رہے ہیں۔ آلریڈی ہم اپنے مدد آپ شروع سے کر رہے تھے، ابھی بھی کرے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی جو آئے ہوئے ہیں وہ کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے اندر، کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کچھ بندوں کو سیٹل کیا جاتا ہے گورنمنٹ کے اندر، تو ہم اس وقت بھی کر رہے تھے، اسی جذبے سے کر رہے تھے، آج بھی ہم اسی جذبے میں کام کر رہے ہیں۔ آفس ہم نے کھولے ہوئے ہیں، خواتین ہمارے پاس آ رہی ہیں اپنے ایشوز لے کے، ہم جا رہے ہیں اپنے منسٹروں کے پاس، ان سے کام کا بتاتے ہیں جو ہمارے خواتین کے مسائل ہیں، ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے یہاں ہیں۔ پہ آپ کی آفس سیٹل ہے، یہ
صوبائی حکومت کی طرف سے یا اپنے مدد آپ کے تحت یہ آفس چلا رہے ہیں؟ نہیں، میں جس وقت سے میں نے جوائن کیا ہے اس کے بعد میں نے ایک آفس اپنی خواتین کے لیے اسپیشلی، کیونکہ ہمارے ایریے میں تھوڑی سی خواتین کے ایشوز زیادہ تھے، وہ مردوں کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اپنے کام لے کے نہیں جا سکتی تھی، اپنے مسائل لے کے نہیں جا سکتی تھی. پھر میں نے اپنی مدد آپ ایک آفس ان کے لیے اسپیشلی یہ کھولا ہے. یہاں خواتین میرے پاس آتی ہیں، شروع سے آتی ہیں، جو مسائل تھے میں نے ان کو موٹیویٹ بھی اسی حساب سے کیا. الیکشن میں میرے شانہ بشانہ انہی خواتین نے کام کیا، اور دیکھیں یہ سب کرنے کی وجہ سے آج مجھے ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں ان سب کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی آ گئی. ہماری خواتین نے ہمارا مکمل ساتھ دیا، ہمارے ساتھ ہوئی، کیونکہ میرے مسائل ان کے شروع سے یہ میں نے اسی لیے ایک سیٹ اپ بنایا تھا ان کے لیے، خواتین کے لیے ہی، تاکہ ان کے ایشوز سن سکوں، ان کو آگے سے میں موٹیویٹ کر سکوں. سو میں نے اپنا جو ٹارگیٹ ہے ایچیو کر لیا، اور میں پاکستان تحریک انصاف کو گلگت میں لانے میں کامیاب ہو گئی. یہ ابھی تک آپ نے کتنے خواتین کے مسائل جو ہے اپنے نمائندے تک پہنچائی ہے اور وہ حل کرنے کی یقین دہائی کرائی ہے؟ جی، یہاں پہ کافی خواتین جو ہنزہ سے ہیں، اسپیشلی استور سے ہیں، اور گلگت سٹی سے. ہمارے یہاں 2-3 حلقے ہیں، آپ کو پتہ، حلقہ 1 2 3 تینوں جو حلقے تھے میں نے کام کیا ہے ان میں. تو وہاں خواتین آتی ہیں، ہنزے سے میرے پاس آتی ہیں، سٹی سے آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سائڈ ایریے ہیں وہاں سے خواتین کے مسائل ہوتے ہیں. آج بھی میں اسی طرح جو کام ان کے ہوتے ہیں میں آگے منسٹروں کے پاس لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ ہم نے کام کیا ہے. ظاہر ہے آج ان خواتین کے جو ڈیمانڈس ہیں ان کو بھی تو پورا کرنا ہوگا. اسی حساب سے ابھی بھی میں جا رہی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں، کبھی میں ایک آفس میں، کبھی دوسرے آفس میں، اسی طرح میرا کام جاری ہے، آج بھی جاری ہے. باقی میں ایک نظریاتی کارکن ہوں، پارٹی میں اپنا میرا رول ہے، اور ہمیں اگنور بھی نہیں کیا گیا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہماری یعنی قومیت آپ ہمارے ساتھ ہے. پر امید ہے کہ ہمیں پارٹی میں سب بنائیں گے، ہمیں خدمات کرنے کے لیے موقع دیں گے. ابھی تک انشاءاللہ ضرور، کیوں آپ نہیں، انصاف کے لیے آپ ابھی بھی ہے. ضرور دیں گے، کیوں نہیں. ظاہر ہے ہماری جو خدمات ہے ان کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسی کوئی پوزیشن دی جائے جہاں میں بیٹھ کے ان خواتین کے لیے کام کر سکوں، ان کے ایشوز کو آگے لا سکوں. تو انشاءاللہ امید ہے، امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی تو سوٹیبل ایک جگہ ملے گی پوائنٹ انشاءاللہ. یہاں ایجوکیشن کا ہے. کراکرم یونیورسٹی میں یہاں پہ وومن کے لیے مسائل ہیں، جی تعلیم حاصل کرنا، تو وہاں پہ ایک علیحدہ ایک یونیورسٹی ہونا چاہیے. جی آپ بھی اسی خواتین کے مسائل اجاگر کرتے ہو، سن بھی لیتے ہو، اس پہ آپ حل بھی کر لیتے ہو، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہاں پہ ایک علیحدہ یونیورسٹی ہونا چاہیے وومن. جی، یہ ایک مین پوائنٹ ہے یہاں پہ ایجوکیشن کا، کیونکہ میں اس پہ کام بھی کر رہی ہوں، اور یہاں کافی میرے پاس اسٹوڈنٹ آتی ہیں جو ہماری جو یوتھ ہے وہ اسپیشلی آتی ہیں اسی مسئلے کو لے کے، کیونکہ یونیورسٹی میں کچھ اس طرح کے مسائل ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو ہم نے ان کو یقین دلایا ہے، اور انشاءاللہ ہماری حکومت اس پہ کام کر رہی ہے. یہاں ویمن جو یونیورسٹی ہے اس کا قیام عمل میں انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں جو کالج ہے، ویمن جو کالج ہے، وہاں مطلب یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے، جہاں ایزیلی جو ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری جو لڑکیاں ہیں، وہاں تعلیم حاصل کریں. لیکن آپ نے سریہ زبان سے ملاقات بھی کی ہے، اس حوالے سے اس ایشوز پہ آپ نے بات کی ہے؟ جی، میں 1-2 دفعہ میری اچھا. اس سے ملاقات ہوئی ہے. اپنے جو ہمارے منسٹر ہے اعظم صاحب، ان کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی ہے. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے. انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور کام ہونے کے چانسز ہے، بہت جلدی ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، اس کے بعد یہاں خواتین کے ہاسپٹل میں بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں. جی وہاں پہ خواتین ہاسپٹل میں مردوں کو وہاں پہ ڈیوٹی میں رکھا گیا ہے، وہاں پہ فیمیل کے جگہ میں فیمیل ہی ہونا چاہیے. جی، تو یہ بھی ہے. اس لیے یہاں پہ ہر دوسرے تیسرے دن یہاں سے کوئی واردات ہو رہی ہیں، مقدمات وہاں پہ ہو رہے ہیں نا. تو اس حوالے سے آپ حکومت سے کیا کہیں گے کہ وہاں پہ نرسنگ جو ہے وہ خواتین ہاسپٹل میں نرسنگ جو وہ فیمیل ہی ہونا چاہیے؟ جی، کیونکہ یہاں پہ جو ہاسپٹل ہے حالت بہت خراب ہے ہاسپٹلوں کی. تو جو فیمیل جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ کچھ ایشوز بھی پچھلے دنوں چل رہے تھے یہاں پہ، کیونکہ وہاں ڈیوٹی پہ میل حضرات ہوتے ہیں. کیونکہ خواتین کا جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ میل نہیں ہونا چاہیے، جو نیچے طبقے سے لے کے اوپر تک فیمیل خواتین ہونی چاہیے. ہمارے پاس یہاں پہ خواتین ہیں، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، وہ ڈیوٹیاں کرے وہاں جا کے. تو ہماری اسپیشلی ہم نے یہ ریکویسٹ کی، اپنے ہیلتھ منسٹر سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ یہاں جو ہمارا جو ہاسپٹل ہے، فیمیل ہاسپٹل ہے، وہاں پہ مکمل جو ڈیوٹیاں کرنے والی جو ہو خواتین کو لیا جائے.
اسپیشلی خواتین کو لیا جائے، کیونکہ پھر یہ ایشوز نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں کافی ٹائم سے 2-4 اس طرح کے ایشوز ہوئے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ذرا ہم بہتری کی طرف لائیں، کہ ڈاکٹروں سے لے کے جو عملہ ہے وہ خواتین کا ہونا چاہیے، تو اس میں یہ ہوگا کچھ ہماری بے روزگار خواتین ہیں یہاں، ان کے ایشوز بھی حل ہو جائیں گے، وہ بھی جاب کر سکیں گے، ان کو بھی موقع ملے گا، تو یہ ایک ضروری اقدام ہے، ہم چاہ رہے ہیں یہ بہت جلد کرنے کا۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی ہیلتھ کے ایشوز ہیں یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کچھ ہمارے ایسے پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں خواتین کے لیے، بہت اچھے پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں، اسپیشلی استور میں ہمارا نشو و نما جو احساس کے تھرو، احساس پروگرام کے تھرو سٹارٹ ہے، وہ وہاں پہ چل رہا ہے اور بڑا زبردست چل رہا ہے، وہ بھی خواتین کے لیے ایک اچھا موقع ہے کام کرنے کا، وہاں پہ ہم خواتین، اور ہم وہاں پہ یہی ہوا کہ فیمیل خواتین ہی لی جا رہی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں یہاں سٹی کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو، یہاں پہ بھی جو ایشوز ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو شور ہو رہا ہے تو یہ شور ذرا کم ہو جائے اس لیے۔ اچھا، آپ گلگت بلتستان کی خواتین نائب صدر پورے گلگت بلتستان کی اور آپ گلگت کی، تو آپ نے ابھی تک کہ کہیں دوسرے ڈسٹرکٹس کے خواتین کے مسائل بھی آپ نے سن لیا ہے؟ جی، میں درمیان میں جاتی ہوں، مہینے کے بعد استور کی طرف میرا ایک وزٹ ہوتا ہے، پھر کسی وقت میں ہنزہ کی طرف جاتی ہوں اور گزر کی طرف میں دیکھنے کے لیے وہاں کے جو مسائل ہیں، وہاں کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ کام ہم کر رہے ہیں، بے شک ہم کہیں ہمیں لیا نہ جائے، یہ ایسی بات نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں آج بھی اسی نظریے سے، خان صاحب کا جو نظریہ ہے اسی سے ہم جگہ جگہ جا کے اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب کا بعض سیاسی نظریاتی کارکن ہم خان صاحب کا نظریہ کو آگے لے کر آئے ہیں، لیکن ابھی تک خان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے کافی 3 سال تک عرصہ گزر چکا ہے، وفاق میں خان صاحب کی حکومت ہے، تو وہاں پہ اس نے کافی اعلانات بھی کیے ہیں، وہ سب جتنے بھی اس نے پالیسی بنائے وہاں پہ ابھی تک تو وہ پالیسیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم خان صاحب کے ویژن کو آگے بڑھائیں گے، کیا ہے ویژن خان صاحب کا؟ ویژن یہی ہے کہ ایک بہترین پاکستان چاہیے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی جس وقت وہ پاکستان بنا رہے تھے، تو یعنی ایک یہ نیا پاکستان میں تھوڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہے، تو تھوڑے سے ہمارے لوگوں کو بھی صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے۔ مزید گھبرانا نہیں ہے اس کا نہیں، مطلب۔ اچھا، اس کے بعد ہم گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کے 1 سال ہو چکے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ خدمات کر رہے ہو اپنی مدد آپ کے تحت، یہاں ان کی کارکردگی 9 مہینے کی کیسی ہے، آپ اس کو نہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ کارکردگی بہت زبردست جاری ہے ہماری، جو جی بی کی گورنمنٹ کی، ہمارے جو چیف منسٹر ہیں جناب خالد خورشید صاحب، ایک بہترین قیادت ہماری جو منسٹروں کی آئی ہوئی ہے، ایک بہت اچھے بہترین منسٹر آئے ہوئے ہیں اور اپنے طور سے بڑے اچھی طریقے سے چل رہے ہیں، سارے اچھا کام ہو رہا ہے۔ ہمارے جو خان صاحب کے جو کھلاڑی میدان میں آئے ہیں وہ بہت بہترین کھلاڑی ہیں اور انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے اور امید ہے آگے بھی کام لیکن بہترین۔ عوام تو کہہ رہے ہیں کہ 9 مہینے میں کوئی یہاں پہ حکومت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اپوزیشن بھی واویلا کر رہی ہے، لیکن آپ کہتے ہو تاریخی کام ہوئے ہیں۔ تاریخی کام اس طرح ہے، ٹائم تھوڑا سا، پھر وہی بات ہے نا، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہاں بگڑا ہوا جو ایک سسٹم تھا اس کو سدھارنا ہے، سنوارنا ہے، بنانا ہے، تو بنانے میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ نہیں، یہاں پہ ابھی عبوری صوبہ بن گیا تو حکومت تو پھر 1 سال 9 مہینے کے، پھر تو یہ سارے کام تو پھر نہیں ہو جائیں گے۔ 2 سال میں اتنے ترقیاتی کاموں کا انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ تو مکمل نہیں ہوں گے۔ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں، کام ہو رہا ہے، تیزی سے کام ہو رہا ہے، تو بس لگے ہوئے ہیں، ابھی کام کا ٹائم ہے، پہلے تھوڑا سا ہمارے لیے مشکلات تھی، مشکلات ختم ہو گئی ہیں، ہمارے پروجیکٹس آئے ہیں، میگا پروجیکٹس بلتستان کے اندر آئے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا سیٹل کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو ابھی آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہا ہے، کام آ رہا ہے، اب بہت جلد ایک نیا گلگت بلتستان دیکھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ کوآرڈینیٹر کے حوالے سے کافی ہلچل ہے، سی ایم صاحب نے جتنے کوآرڈینیٹرز کا یہاں پہ اعلان کیا ہے، سابق حکومتوں نے اتنے کوآرڈینیٹرز نہیں رکھے ہیں، جیسا میرے مہدی شاہ صاحب کے ساتھ انٹرویو ہے، اس نے کہا موجود ہے صوبائی حکومت نے انہوں نے اتنے کوآرڈینیٹرز رکھے ہیں جتنے ہم نے چپراسی نہیں رکھے، کیوں ضرورت پڑی اتنے کوآرڈینیٹر کے؟ کوآرڈینیٹر کیونکہ ایک نیا پاکستان ہے، نیا پاکستان بنانا ہے، تو ظاہر ہے بندوں کی ضرورت تو پڑے گی، اس میں دیکھیں اتنے میگا ہمارے پاس پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں، اس میں اگر ایک منسٹر کے ساتھ ایک کوآرڈینیٹر بھی ہو گیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے،
اگر ہمارے چیف یعنی منسٹر تاریخی بجٹ کے تحت آپ نے کابینہ کو بڑھایا ہے۔ یس بڑھائیں، ظاہر ہے جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا کام جلدی ہوگا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایک چیف منسٹر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سب کو سیٹل تو کرنا ہے نا، آخر برابر جو ہمارے کارکن ہیں تو کام اتنے بڑے پروجیکٹس ہمیں ملے ہیں تو کام بہت زیادہ ہے، کام بہت کے لیے پھر ظاہر ہے بندے بھی زیادہ چاہیے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک منسٹر کے ساتھ اگر ایک کوآرڈینیٹر رکھا تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ حکومت جو 23 تقریباً 46 ہو گئے، لیکن خان صاحب کا ویژن پہلا یہ تھا، جب حکومت اس نے سنبھالا تو اس نے کہا کہ کابینہ تو کم کرے، خزانے پہ بوجھ کم ہے، لیکن یہاں تو پھر پوری ٹیم بننے جا رہی ہے، خالد صرف سی ایم کی، باقی جو اسمبلی میں منتخب ہوئے ہیں ان سے علیحدہ یہاں پہ تقریباً 11 سی ایم کے کوآرڈینیٹرز، اسپیشل اسسٹنٹ کو سیلس چیئرمین بنائے گئے ہیں، پوری ٹیم بن گئی ہے، لیکن خان صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں ہم ویژن لے کے، خان صاحب نے تو یہ نہیں کیا ہے نا کہ سی ایم کے ساتھ 15-20 کوآرڈینیٹر ہو، یہاں پہ خالد پرکیز کے ساتھ پوری ٹیم ہے کوآرڈینیٹر کی۔ ظاہر ہے پھر جتنا بڑا کام ہے اتنے بندے تو لینے پڑیں گے نا، کام اتنا ہے، آج سے پہلے گلگت بلتستان میں اتنے میگا پروجیکٹس نہیں آئے تھے، پھر اسی حساب سے لوگ بھی اس طرح نہیں تھے، آج اتنا ایک بڑا ہمارا پروجیکٹس آئے ہیں، بڑے پروجیکٹس آئے ہیں، تو پھر بندے بھی اسی حساب سے سیٹل کرنے پڑیں گے نا، آپ کو ہر علاقے سے، ظاہر ہے گلگت آپ کے پاس ہے، گیزر آپ کے پاس ہے، بلتستان استور آپ کے پاس ہے، ظاہر ہے وہاں پھر لوگوں کو اسی طرح آگے کام کے لیے لینا تو پڑے گا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب اپنی کابینہ کو کم کیا جائے، کابینہ جتنی زیادہ ہوگی کام اتنی تیزی سے یہ ہوگا۔ تو خان صاحب کا ویژن تھا نا۔ چلو آپ پہ آخری مجھے آپ سوال بتائیں کہ آپ سے آخری سوال یہ ہے، آپ 2015 میں آپ نے پارٹی جوائن کی، ابھی تک آپ کی حکومت کے 9 مہینہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اگر خدا نخواستہ 2.5 سال رہے حکومت، 3 سال رہے، 4 سال رہے، اگر آپ کو پارٹی کا حصہ نہ بنایا جائے تو آپ اسی پارٹی میں شمولیت برقرار رکھیں گے یا کسی دوسری پارٹی کا رخ کریں گے؟ نہیں، میں ایک نظریاتی کارکن ہوں، میں خان صاحب کی ویژن کو لے کے آئی ہوں اور خان صاحب کی ویژن کو لے کے ہی آگے جاؤں گی، انشاءاللہ اسی پارٹی کا ساتھ دوں گی، پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دوں گی، میں ایک اپنے نظریاتی حساب سے آگے 2 چلوں سال گی۔ بعد خدا نہ خواستہ وفاق میں بھی کوئی دوسری حکومت آئی، پھر تو یہ 5 سال بعد ہو سکتا ہے یہ پارٹی ہی ختم ہو گئی، پھر کیا کریں نہیں، گے؟ ختم نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، ہمارا ایک خان بہترین ویژن ہم لے کے آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری پارٹی قائم و دائم رہے گی، اچھا، ایسی یعنی بات نہیں ہے۔ آپ پارٹی کا حصہ نہ بھی بنائے، اگر خان صاحب نہ بھی رہے تو آپ پی ٹی آئی کے پارٹی کو آگے چلاؤ گے، گلگت بلتستان انشاءاللہ میں جو مسائل ہیں خواتین کے، ان کو لے تحریک کے انصاف کے نام سے آپ ان کو اجاگر کرو گے۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ نائب صدر، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے خواتین ونگ کی نائب صدر گلگت بلتستان، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے پروگرام کو سن لیا، مزید ہم اسی طرح کے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمید پیرزادہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔